باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نفسانی محبتیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہوگی تو دوسرے کی چھٹی۔ اب چونکہ ہمارے دلوں میں نفسانی محبتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کی محبت کی لذت ہم نہیں پا سکتے، اس کو خالی کرنا پڑے گا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ لاکھ جھڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس پر آزمائشیں بھی آئیں، امتحان بھی آئیں، پھر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ لاکھ جھڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنا ایک لطف ہے اور مزہ ہے، اور جب یہ محبت دل میں آتی ہے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دیتی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جب اس کو سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تھا تو سرداروں نے کہا تھا کہ جو آپ فیصلہ کریں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوہا، فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو بستی سے ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو ظاہری ترجمہ ہے اس کا۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین تمثیل ہے۔ اگر ہم ملوک سے مراد مالک الملک کا نام لے لیں، اللہ کا نام، اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لیں، پھر اس کا مفہوم یوں بنے گا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے، افسدوہا، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور دنیا جو معزز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو جب اللہ کا نام دل میں آئے گا دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے گا۔ اب ہمیں یہ محنت کرنی ہے کہ دل سے یہ نفسانی شیطانی محبتیں ختم ہو جائیں تاکہ اس دل میں اللہ کی رحمانی محبت آ جائے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو نفسانی محبتوں میں گرفتار کر دے۔ یہ عذاب ہوتا ہے بندے کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مخلوق کی محبت میں گرفتار کر دیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کوئی عورت کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کاروبار کی محبت میں گرفتار ہوگا، اسی محبت میں زندگی گزر رہی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کو پانا یہ مقصد زندگی ہے، اور اس کے لیے دل کو خالی کرنا باقی محبتوں سے یہ لازمی شرط ہے، اس کے بغیر انسان کو محبت نہیں مل سکتی۔ اور یہ دل کیسے خالی ہوگا؟ اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی تاکہ دل سے مخلوق کی محبت نکلے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر جائے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، انہوں نے سب کی نفی کر دی تھی ماں سے بات۔ انہوں نے فرمایا تھا انی لا احب العافلین، میں ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ مرنے والوں سے ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرے تو انسان اللہ رب العزت سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، احبب من شئت، جس سے چاہیں آپ محبت کریں، فإنک مفارق، ایک دن آپ کو جدا ہونا ہے۔ تو اصول سمجھ لیجئے، جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اس کو مخلوق سے جدا ہونا پڑے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما۔